السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وقال اللہ عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ عزیز بھائیو، ساتھیو، رمضان کریم اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ہمارے پاس اس کے چند ہی دن باقی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل کرم سے ہمیں شہر رمضان گزارنے کی توفیق دی۔ بھائیوں نے روزے رکھے، جن کو توفیق ملی رات کا قیام کیا، جن کو اس سے زیادہ توفیق ملی انہوں نے مسجد میں تراویح کے بعد گھر میں تہجد میں سحری میں قیام اللیل کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے سب بھائیوں کا، سب مسلمانوں کا، خاص کر پاکستانیوں کا قیام سیام قبول فرما۔ ہمیں اپنی جناب خاص سے کئی رمضان عطا کر۔ دیکھو نا، رمضان مانگ لینے میں بندہ عمر ہی مانگتا ہے، لیکن قصد بدل جاتا ہے، ریفرنس بدل جاتا ہے۔ بندہ ویسے کہے یا اللہ مجھے لمبی عمر دے، اس کو مزاج اسلامی نے پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں کئی رمضان دے تاکہ ہم اس کا رضوان، اس کا غفران حاصل کریں، پاک قرآن کو پڑھے، ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں، اور رمضان میں تو گنتی و حساب نہیں، بے شمار اجر حاصل کرے، تاکہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو قبر میں ہی ہمیں فرشتے سلام کریں۔ دیکھو نا کتنا فکر ہوتا ہے، کہیں جانا ہو اجنبی جگہ تو بندہ پوچھتا ہے مجھے کون ریسیو کرے گا، کوئی مجھے استقبال کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑی
جگہ جو ہماری اگلی زندگی کا آغاز، اول منزلۃ من منازل البرزخ قبر ہے. کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ قبر میں فرشتے آئیں، سلام کریں؟ اتنا جملہ، ایک لفظ فرشتہ کہہ دے قبر میں السلام علیکم، تو سمجھو کہ بات بن گئی. بڑے لمبے چوڑے وعظ و نصیحت اس سب کو آپ بعد میں دیکھیے. آپ اتنا دیکھیے کہ جب آپ کے پیارے دفن کر کے چل دیں، اتاہ ملکان، دو فرشتے آئیں گے. وہ فرشتے آپ کو سلام کہہ دیں. تصور کرو، ساری منزلیں آسان ہو گئی. برزخ بھی، قبر بھی، حشر بھی. سین جیم تو بعد میں شروع ہوگا نا. من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا. آپ اس سے پہلے سوچے کیا اللہ کا فرشتہ سلام کے بغیر بولے گا؟ کبھی واللہ سوچیں اور پھر سوچیں کیا اللہ کا فرشتہ کافر کو السلام علیکم کہے گا؟ اللہ کی قسم، میں بھی غافل، میرے بھائی بھی غافل. بات بہت بڑی، اہم، عظیم. جب فرشتے نے سلام کہہ دیا تو کم از کم ایک بات گارنٹیڈ ہے کہ انشاءاللہ آگ کے عذاب سے بندہ بچ گیا، کہ اللہ کا فرشتہ سلامتی کی دعا دے رہا ہے. کیا میں نے رمضان میں اپنے آپ کو اس قابل کر لیا ہے کہ فرشتہ مجھے سلام کہے؟ ابھی کچھ دن ہیں، کوشش کر لیجئے. میں، میرے بھائی، میری بہنیں، بیٹے بیٹیاں تیاری کر لیں اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ، جب میں اس دنیا سے اس جہان میں داخل ہوں تو سب سے پہلے ریسیپشنسٹ تیرا فرشتہ مجھے کہے السلام علیکم. باقی مسئلے، حساب کتاب، کمی بیشی، اللہ کی معافیاں، سارے آسان ہو جائیں گے. دیکھو نا، یہ چھوٹے چھوٹے چیک ہیں. چھوٹے چھوٹے چیک اپنے اوپر لگاؤ. حشر میں جائیں گے، سورج نیچے آ جائے گا، بہت پیاس کے مارے زبان نکلی پڑے گی، پانی کی ایک جگہ ہوگی اور اس جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی دوسرا پانی کا مصدر نہیں ہوگا. یہ
پیچھے مجھے ایک گھونٹ پانی نصیب ہو جائے گا. اپنے پاک نبی کی زیارت پانی کے گھونٹ پر کچھ ایسا بنا لوں اپنے آپ کو. بھائیو کوششیں کیا کرو, کوششیں. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری سٹرگل میری رضا کے لیے کیا کیا تو نے؟ مجھے واللہ ڈر ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہیں کرتے, ہم کافر کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں. جملہ ذرا سخت ہوگا, اللہ کرے آپ کے دل میں اترے. ہم منافقت نہیں چھوڑتے, ہم مسلمان مومن منافقت نہیں چھوڑتے. انڈیویجول ذاتی سطح پر, اجتماعی سطح پر, ملک و ملت کی سطح پر ہم منافقت نہیں چھوڑتے. منافق کس کو کہتے ہیں؟ جس کا دل اور زبان مختلف ہو. منافق اس کو کہتے ہیں جس کی زبان اور دل میں فرق ہو. آگے اس کے گریڈ ہیں تھوڑے بہت جتنے مرضی آپ کرتے رہے. ہم آج من حیث الامہ منافقت کرتے ہیں. یا مفاد کے لیے یا کافر کے ڈر سے. اب آپ دیکھ لیں فلسطین ایک رشتہ ناسور, ہر ایک اس کا درد دل میں محسوس کرتا ہے, لیکن کوئی ایک زبان نہ اسلام آباد, نہ ریاض, نہ انقرہ, نہ قاہرہ, نہ خرطوم, نہ کوئی اور اسلامی ملک, کوئی سیاسی پارٹی ایک لفظ نہیں بولتی کہ فلسطین کے لیے جہاد. کہتے پیسے دے دو, ان کے مندوب آئے ہیں پیسے دے دو, ان کو ضرورت ہے پیسے دے دو. اللہ کی قسم میں اپنے سامنے کے ہزاروں بھائیوں سے پوچھتا ہوں, اپنے ایمان سے بول, ان کو ضرورت صرف پیسوں کی ہے؟ کیوں مسلم عوام حق بات نہیں کرتے؟ کوئی 20-50 ہزار آدمی اسلام آباد میں, کوئی 10-20 ہزار آدمی سعودی عرب میں تراویح پڑھنے والے, تہجدیں پڑھنے والے گونگے, یہ کیوں نہیں کہتے کہ فلسطین کے لیے جہاد اعلان کرو؟ چلو لوگوں نام لکھاؤ. ایک اعلان, اللہ کی قسم, ایک اعلان نیتن یاہو کی پتلون خراب کر دے گا. ایک اعلان. یمن نے سٹیپ لیا, پاکستان کی یہ نو مولود مجرم حکومت, یہ پاکستان کے 1.5 درجن سیاسی پارٹیوں کے منافق, کسی ایک نے یمن کے ان نوجوانوں کی حمایت میں آواز کھولی. اللہ کی قسم ہم کافر سے ڈرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. ہم اللہ سے نہیں شرماتے. اچھا یاد رکھو, یہ ہمارے اعمال
اللہ پاک تولے گا، اس کا دل کیا کہتا ہے؟ ہم تو سامنے سحری، افطاری، پراٹھے، لسی، پکوڑے، شربت، بھوک، اللہ کی قسم میرا رب تولے گا یہ اندر سے کتنا کچا کتنا پکا۔ اسلام کے انکاری اتنے زیادہ کافر نہیں ہیں اللہ کی قسم جتنے اسلام کے تباہی کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے۔ میں نے دیکھا پاکستان میں 80-85 چینل، ہزاروں مسجدیں، 4-5 صوبائی اسمبلیاں اور ایک قومی کے نام پر دھبا اسمبلی۔ کسی ایک نے پارلیمان میں بات کی کہ فلسطینیوں کے لیے وہی حل ہے جو روس اور امریکہ کے لیے افغانستان کابل میں استعمال ہوا، کامیاب علاج، کامیاب تجربہ۔ کیوں بھائی 80 سے لے کر 90 سے آگے تک روس کابل پر آیا، کیسے واپس گیا؟ آپ کے پیسوں سے یا آپ کی خالی دعاؤں سے؟ یا اللہ روس کے بارود پر بارش ڈال دے، توپوں میں کیڑے پڑ جائے، روسیوں کو ہیضہ ہو جائے، مر جائے۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک علاج کامیاب ہے، اللہ کی قسم 1000 دوائی ناکام ہے، وہ علاج الجہاد فی سبیل اللہ ضد الکفار، آنے والے کافر فوجوں کے خلاف صرف ایک حل ہے، الجہاد فی سبیل اللہ۔ روس میں بھی کامیاب، امریکہ پر بھی کامیاب، نیٹو پر بھی کامیاب، اسرائیل پر کیوں نہیں؟ جہاد دنیا کا نقشہ بدل دے گا، قسم باللہ۔ آج تم حنفی، سلفی، حنبلی، سعودی، سارے 56 ملک یونائٹڈ نیشن کے کلچ میں، اور یونائٹڈ نیشن نے مشکیں کسی ہیں مسلمان ملکوں کی۔ اللہ کی قسم ایک جہاد، ارض فلسطین کا جہاد، تم اس کو جاری کرو، تم دیکھو گے مصر کی سرحد ٹوٹے گی، شام کی سرحد ٹوٹے گی، اردن و لبنان امریکہ کے قبضے سے نکلیں گے۔ اللہ کی قسم یروشلم نہیں، پوری پٹی کا نقشہ بدل جائے گا، جیو پولیٹیکا بدل جائے گا۔ اب کیا ہے؟ جارڈن، جس کو ہم جارڈن کہتے ہیں، اردن ملک ہے، انٹیلیجنس بیس ہے امریکہ کا، اڈا ہے جاسوسی کا، گھیرا ہے فلسطین کا، بیروت و لبنان ملک ہے، شام و مصر آزاد ملک ہے۔ 1000 سمجھاؤ قوم کو، اللہ کے بندو یہ ایک سجدہ جو تجھ پہ گراں گزرتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے مسلمان کو نجات۔ جہاد، بات کرو، صرف بات کرو، کرنے والے اللہ بھیج دے گا۔ ہم نے تربیت نہیں کی، مولویوں، اللہ کی قسم مولوی جب پھنسیں گے اللہ کے پاس، مولویوں نے قوموں کی تربیت جہاد پر نہیں کی۔ منسٹروں نے
جہاد کو اسٹڈی نہیں کیا. حالانکہ یہ الٹیمیٹ ہے. آپ نے پاکستان میں بند کیا, حماس نے وہاں کھول دیا, جاؤ ٹانگیں پھنسا لو. آپ نے پاکستان میں بند کیا جہاد کو, ایک جماعت کو بین کیا, ان کی مریضوں کی خدمت کی گاڑیاں 480 میں قبضہ کر لی, دفتر مسجد بند کر دیے, رک گیا. دیکھ لو میرے رب نے فلسطین میں کھولا ہے. پابندیوں کا ایک علاج ہے, کام کرو. جو پابندیاں لگاتے ہیں نا کافر, اس کی بھی بڑی فلسفی ہے. کافر کی پابندیاں کس پر ہوتی ہیں؟ جو کافر سے دوستی لگاتے ہیں. یہ یاد رکھو, کافر کی پابندی اللہ کی قسم اس پر نہیں ہوتی جو کافر سے دوستی نہیں لگاتا, کیونکہ اگر کافر اس پر پابندی لگاتا ہے تو وہاں سے جہاد نکلتا. سینکشنز, یونائٹڈ نیشن کی سینکشنز کن پر لگتی ہیں؟ جو یونائٹڈ نیشن کے آگے میاؤں میاؤں کرتے ہیں. غلامی پسند لوگ, لے کے مال کھانے والے لوگ, ان کی شرطوں کو پورا کرنے والے لوگ. اور یہ مسلمان کی خصلت ہے. آج یہ مسلمان کی خصلت ہے. اچھا آپ دیکھو, اللہ پاک آپ کو سب کو عمرے کروائے. آمین تو کھلا کہہ دیا کرو, نہ ڈرا کرو. اللہ پاک عمرہ کروائے. اللہ کی قسم جاؤ, جب احرام باندھو گے کیوں تم پہلے 3 چکروں میں کندھا ننگا کر کے دوڑو گے؟ کیا سبب ہے؟ کبھی سوچا اس پر؟ سید الانبیاء نے احرام باندھا, احرام بندھوایا, کافر دیکھ رہے تھے, مکہ میں کافر تھے. سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احرام باندھا, کندھا موٹا ننگا رکھا اور تیز تیز چل رہے. کافروں کو مسلمانوں کی جسمانی قوت, عزم و حوصلہ, اور تیرے عمرے میں جہاد بولتا ہے, احرام میں جہاد بولتا ہے. اللہ کی قسم فلسطین میں آج اسی کامیاب علاج کی ضرورت ہے جو کابل, قندھار, جلال آباد میں کامیاب ہوا. اور بحمداللہ صحرا پاکستان کے سر ہے. مجھے ایک بھائی نے ابھی, یہ میرے عدنان صاحب, چٹ پکڑا دی. میں نے کھول کے پڑھا, لکھا ہے حافظ نعیم کراچی والے جماعت اسلامی کے امیر منتخب ہو گئے. دعا کروائیے, دعا کیجئے, اللہ ان کو توفیق دے. ہم آمین کہتے ہیں انشاءاللہ. واللہ میں نے سید منور حسن سے کراچی میں سوال کیا, سید صاحب میں طالب علم ہوں, آپ اتنی بڑی جماعت کے امیر ہیں, مجھے بتلائیے کیا افغانستان کا اول جہاد افواج پاکستان کی مدد کے بغیر ممکن تھا؟ وہ چلے گئے, میں کھڑا ہوں. ان کے 2 MNA بھی دسترخوان پر موجود تھے. ایک حکیم سید عبد الوہاب, ایک دفعہ ہم نے ان سے یہاں دعا بھی کروائی,
جماعت بھی کرائی. میں نے عرض کیا محترم سید صاحب یہ بتلائیے افواج پاکستان کے تعاون مدد راستہ دیے بغیر جہاد افغانستان ممکن تھا؟ کہنے لگے نہیں. سوچا تأمل کیا, کہنے لگے نہیں. میں نے دوسرا سوال عرض کیا سید صاحب حضرت مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر تفہیم القرآن ملک میں بحثیت ادارے کے سب سے بڑا خریدار تفہیم القرآن مودودی صاحب کی کتاب کا سب سے بڑا خریدار کون؟ اللہ اکبر. فرمانے لگے شیخ افتخار صاحب آپ کی توجہ کے لیے اللہ کی قسم فرمانے لگے تفہیم القرآن کا سب سے بڑا خریدار پاکستان میں ادارہ افواج پاکستان ہے. میں خود ٹریننگ میں تھا. امیر محترم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کشمیر میں. 8 مقام سے داخل ہوتا تھا, اندرون کشمیر بارڈر پر جاتا تھا. میں منبر پہ بولتا ہوں اسلام آباد میں, کیونکہ اس کے کچھ ہی فاصلے پر ایک نام نہاد قومی اسمبلی بھی بولتی ہے صوتی زبان میں. آٹھ مقام سے داخل ہوا, دو دریال, کیل, شاردا, یہ سارے علاقے دریا کے ساتھ ساتھ آر پار فوجیں, مجاہدین کے مورچے, کہیں کہیں ہماری جھڑپیں. آگے جا کے تاؤ بٹ, اس کے آگے برفستان, تاؤ بٹ تک پہنچا. غالباً کیل میں جمعہ پڑھایا برگیڈ ہیڈ کوارٹر کے ساتھ. تاؤ بٹ میں پہنچے تو ہمارے خیمے پر ایک فوجی جوان آیا, کہنے لگا ہمارے صاحب نے آپ کو بلایا ہے, شام کی نماز آپ نے ہمارے پاس پڑھنی. نماز مغرب ہم چلے گئے. تاؤ بٹ جس کو جہاد سے غرض ہے نا وہ یہ ساری سینے جانتا ہے, اور جن کو جہاد سے غرض نہیں وہ بیوی بچوں کو لے کر سنو فال دیکھتے ہیں, اور کبھی کبھی سنو فال میں گڈی چڑھ جاتے ہیں, مرمرا جاتے ہیں. اس سونے نبی نے ایک بات کہہ دی, پر تم نے نبی کو مانا ہو تو نبی پاک نے کہا سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ, میری امت کی سیاحت, میری امت کا ٹورزم جہاد فی سبیل اللہ. اس میں علاقے نہیں آتے, اس میں پہاڑ نہیں آتے, اس میں برف نہیں آتی. تاؤ بٹ پہ خیمے میں جوان آیا, کہتا آپ مغرب ہمارے پاس پڑھیں گے. وہاں ایک مالٹر بیٹری تھی ہماری فوج کی. ہم چلے گئے مغرب میں, وہ 300 کے قریب جوان. کب میں کرسی کا محتاج نہیں تھا, انہوں نے کہا مصلی حاضر ہے, نماز پڑھائیے. نماز پڑھائی, کھچا کھچ مسجد, خیمے کی مسجد, 300 جوان. نماز پڑھنے کے بعد ایک صاحب نے اٹھ کر خود میرے آگے قرآن پاک رکھ دیا, کہتے مغرب کے بعد ہمارا درس ہوتا ہے, آج آپ درس دیجئے. میں سوچنے لگا کیا موضوع بیان کروں. انہوں نے ساتھ ہی کہا
ہمارا سبق ہوتا ہے ترجمے کا، وہ ہم مغرب کے بعد پڑھتے ہیں. ہم سورۃ الزمر پر ہیں، فلانی آیت کل پڑھی تھی، آگے آپ پڑھا دیجیے. میں نے ان صاحب کی طرف دیکھا، میرا خیال تھا کہ کوئی مولوی صاحب یہاں پہ مقرر ہوں گے، وہ درس دیتے ہوں گے. میں نے ان سے پوچھا یہ ماشاءاللہ ترجمہ کلاس کون چلاتا ہے؟ وہ چپ. ایک صاحب نے کہا یہ میجر صاحب ہی چلاتے ہیں. تاؤ بھٹ پر مارٹر بیٹری کا نگران ہمارا ایک جوان میجر 300 ساتھیوں کے ساتھ سورۃ الزمر تک پہنچا ہوا، ترجمہ کی کلاس. ہمیں سیاستدانوں نے گندا ذہن دیا ہے، امریکہ کی غلامی کرو، جہاد کی مذمت کرو، فوج کو گالیاں دو، ہندو سے تجارت کرو، یہودی سے معیشت لو. اتنی باتوں کے بعد اللہ تو پوچھے گا. تو کہتا تھا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بول تو یہ تیرا کنڈکٹ ہے. معیشت، رمضان جا رہا ہے، رمضان آیا تو پہلے عشرے میں پاکستان کے سیاستدانوں نے آئی ایم ایف سے کہا بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس میں نافرمانی کا بہت مزہ ہوگا، ہمیں قرضہ دے دو 1 ارب 10 کروڑ 22% شرح سود پر. لک صمت وعلی رزقک افطرت. پاکستانیوں، اللہ کے واسطے اللہ کے ساتھ منافقت چھوڑ دو، اپنے آپ کے ساتھ منافقت چھوڑ دو، یہودی کی معیشت چھوڑ دو، کافر کی سیاست چھوڑ دو، مغرب زدہ پولیٹیکل سسٹم دفن کر دو، وراثت کی سیاست چھوڑ دو، نعروں کو سیدھا کرو، سوچ کو سیدھا کرو. پیسے بینک میں رکھنے، پیسے بینک میں رکھنے ہیں. آپ کا کتنا ڈپازٹ ہے؟ آپ کا کتنا ڈپازٹ ہے؟ اللہ کی قسم اسلامی معیشت کی پہلی اینٹ غلط ہے. اللہ کہتا ہے پیسے بزنس میں خرچ کرو، بینک کہتا ہے پیسے بینک میں جمع کرو. دیکھو فرق، آپ پیسے بزنس میں ڈالیں گے تو بزنس فلرش کرے گا، بزنس بڑھے گا، لوگ کھپیں گے، مزدوری ملے گی، ٹرک چلیں گے، ریڑیاں چلیں گی، آپ کا مال، آپ کی فیکٹری فونڈری ادھر ادھر سپلائی، نفع تو آپ کو اللہ نے دینا ہی دینا ہے. اور جب آپ کا رننگ بزنس ہوگا، ڈالر اس پر ایز سچ کمانڈ نہیں کر سکے گا. جب آپ ڈپازٹ رکھیں گے، سیونگ میں رکھیں گے، رات کو سوئے آپ کے کھاتے مینیجر نے دکھائے اتنے ہیں، سنڈے آ گیا، منڈے کو ڈالر چڑھ گیا، روپیہ ریال دینار درہم گر گیا. اگر وہ پیسہ کاروبار کی سرکولیشن میں ہے تو جتنا وہ چڑھا ہے اتنا تیرے پاس جو گڈز ہیں، آئٹمز ہیں، آبجیکٹیوز ہیں چڑھیں گے، تو بچ جائے گا. مسلمانوں، رمضان جا رہا ہے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے حکمرانوں سے کہو ڈالر سے علیحدہ ہو جائیں، بھوک سے نہیں مرو گے. فائنانس ڈویژن کو بندہ بناؤ، بینکنگ کونسل کو تبدیل کرو، اکنامک کلچر بدلو، ریاست کو اسلامی کرو. بڑو سورت حشر
آنے والی ہے تراویح میں سورۃ الحشر. اللہ اکبر. یہودیوں نے قرضہ دے رکھا تھا انصاریوں کو. انصاری صحابی چھوٹے چھوٹے ایگریکلچرسٹ یہودی قرضے میں دبے ہوئے. اب جب اسلام اٹھنے لگا تو یہ جو اسلام کے اٹھانے والے تھے یہودی ان کو دبانے لگا. میرے قرضے ادا کرو، قرضے ادا کرو. نبی پاک علیہ السلام یہودیوں کو جلا وطن کیا، نکالو ان کو مدینہ سے. انہوں نے کہا اچھا ہمیں نکالتے ہو، ہمارے قرضے ہیں تمہارے سر، تمہاری زمینیں ہیں گروی ہمارے پاس. مسئلہ قرآن سے. میں جانتا ہوں بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، قرآن سے مسئلہ. اللہ کی قسم میرے رب نے آیت اتاری، لکم رؤوس اموالکم، لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. انسان ضرورت میں قرض مانگتا ہے، تم پیسے والے تھے، یہ اوسی خزرجی انصاری غربت والے ضرورت والے تھے، انہوں نے تم سے قرضے لیے، ہم تمہارا کیپٹل کھائیں گے نہیں، سود دیں گے نہیں. لکم تمہارا ہے، رؤوس اموالکم راس المال، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون نہ ہم تم پر ظلم کریں گے. جتنا لیا تھا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو لیا تھا وہ تو کب کا واپس ہو چکا، یہ تو سود ہے جو کھڑا ہے اتنے کا اتنا ہی. کیا فرق پڑا؟ 16-18 مہینے پہلے حکومت آ کے آتے ہی عوام کی مشکیں، پیٹرول مہنگا، الیکٹریسٹی مہنگی، بڑے ادارے بنا رکھے ہیں، کم بخت ادارے، چوروں کے سارے ادارے، وہ سمریاں بنا کے بھیجتے ہیں. پر یونٹ بجلی اتنی مہنگی کرو، پر لیٹر پیٹرول اتنا مہنگا کرو، پر کیوبک فٹ گیس اتنی مہنگی کرو. یہ سمریاں، اور سمریاں بنانے والے اداروں کے ڈی جیز نوکر ہیں امریکی سفارت خانوں کے، آئی ایم ایف کے، دھندے لگے ہیں ان کے، پیسے ملتے ہیں ان کو سمری بنا کے دو. ہم دیکھتے ہیں وزیر اعظم کیسے نہیں کرے گا. تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلے اس بات کا انتظام کرو کہ قبر میں فرشتہ آپ کو کہے السلام علیکم. اس کے بعد من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، 3 سوالوں کے 3 جواب، 3 سادہ. رب اللہ، رب پالنہار ہوتا ہے، روزی رساں ہوتا ہے، رزاق ہوتا ہے، شافی ہوتا ہے، اولاد دینے والا ہوتا ہے. رب اللہ، میرا رب اللہ ہے. اللہ کی قسم اس جملے کو یقین سے کہو، آئی ایم ایف کے ساتھ تیرا ہاتھ ملانے کو دل نہیں کرے گا. ربی اللہ یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین. ابراہیم، پاک ابراہیم دعائیں. ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ سارے تو مفتی مولوی نہیں ہوں گے، اتنا تو کنڈکٹ بندے کو یاد کرا دیتا ہے. میرا کنڈکٹ، میں مسلمان ہوں، دینی الاسلام. نبی محمد، اللہ کی قسم 3 جواب دے لے تیرا بیڑا پار. پر یاد رکھو یہ جواب اس کو ملیں گے، یہ سلام اس کو ملیں گے جس کے پیٹ میں لقمے حرام کے نہیں جائیں گے، جس کی صندوقچی سے ووٹ جعلی نہیں نکلیں گے، جس کی وزارتیں امریکہ کی آشیرواد پر نہیں ملیں گی، جو کافروں کو پسند نہیں کرے گا.
رمضان کے آخری ایام استدعا کرتا ہوں. دیکھو نا مجھے ڈر ہے، بار بار گھڑی دیکھتا ہوں. اسلام آبادی بڑے نازک مزاج ہیں، ہر وقت مجھ پہ بوجھ ہوتا ہے جلدی ختم کرو. میں آج کی بات کرتا ہوں، جب میں بیچارہ گرتا پڑتا داخل ہوا تو حال آخر تک بھرا ہوا تھا. اگلا جمعہ فرض نہیں ہوگا. آج ہال آخر تک بھرا تھا. وہ ٹونٹیوں کی جگہ پہ سینکڑوں میرے بھائی اور بیٹے کھڑے ہیں. آج کیا لازم نہیں کہ اگلے جمعے، اس سے اگلا جمعہ، اس سے اگلا جمعہ میں اپنے قدموں سے چل کر اپنے اللہ کے سامنے اپنی حاضری لگاؤں؟ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.